والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم محترم حضرات سامعین کرام حاضرین مشائخ و عظام علماء کرام برادری اہل سنت پیارے بھائیوں اور ساتھیوں دوستوں پیارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین کو بے شمار کرم اس کے احسانیت اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم سب لوگ اس بابر اپنے میں حاضر ہیں میرا نبی شریف سے متعلق محفل ہے رات کافی ہو چکی نیند بھی پلکوں کو دستک دینے لگی بیٹھنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ظاہر ہے بشر کے ساتھ ساتھ جو کہنا چاہتا تھا وہ تو شعر میں نہ کہہ پاؤں مختصر انداز میں بہت ہی اختصار سے کام لیتے ہوئے چند باتیں پیش کروں گا چونکہ میں کوئی ایسا مقرر نہیں جو سوچوں کو جگا دوں بلکہ ہماری گفتگو میں تو جو جاگرے ہوتے ہیں ان کو بھی سکون ملتا ہے وہ بھی سو جاتے ہیں میرے ساتھیوں میرے پاس کوئی ایسی تدبیر نہیں کہ میں آپ لوگوں کو اٹھا کے بٹھا دوں بہت ہی اختصار سے کام لوں گا لیکن اس میں جامعیت کا خیال رکھتے ہوئے چند باتیں پیش کروں گا جو میرے ذوق کی باتیں تھیں وہ تو شاید ایک آدھی پیش کر سکوں باقی آپ کے ذوق کے مطابق باتیں پیش کی جائیں گی چونکہ جو مدرس ہوتا ہے اس کے سامنے جب اس کے طلباء اور چند علماء بیٹھے ہوئے ہوں ایسی صورتیں اس کی طبیعت میں چلتی ہیں کہ میں کوئی علمی بات کہہ جاؤں مگر جب یہاں پر عوام الناس کافی ہیں اور وقت بھی ایسا ہے کہ شاید عوام کے علمی ذوق سے فائدہ نہ اٹھا سکیں علمی باتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور وہ ذوق نہ پا سکیں تو میں آپ کے لحاظ سے چلوں گا اور بہت ہی اختصار میں اپنی بات کو مکمل کروں گا میرے ساتھ میرے آقا سرکار مدینہ صغور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہے آئی میں نے باہر دیکھا کہ لکھا ہوتا فلسفہ معراج کا بیان ہوگا تو اس بات کی ابتدا میں اس انداز میں کرتا ہوں میری میں نہیں تھا کہ یہ معراج شریف کا موضوع پر بولنا ہے لیکن میں چونکہ مقرر تو ہونے مدرس آدمی ہوں جو ٹاپک دیا جاتا ہے وہ چل پڑتے ہیں یہ کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے ذوق کی باتوں کو درمیان میں شامل کروں اور آپ کو جلدی چھٹی دے دیں
میرے ساتھی لوگ، عربی زبان کا ایک اصول اور ایک ضابطہ ذہن میں رکھو۔ اصول یہ ہے کہ جب کسی شخصیت پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے، کسی شخصیت پر جب کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو جو مشتق کا صیغہ اس کے لیے بولا جائے تو مبدأ اشتقاق کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ جب کسی شخصیت پر کوئی حکم لگایا جائے اور مشتق یا ماخوذ کسی لفظ کا استعمال کیا جائے تو اس کے مبدأ اشتقاق کا لحاظ رکھا جاتا ہے، یا جس سے ماخوذ کیا جائے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ میرے آقا سرکار مدینہ سور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر ہے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئی، بیمار تھے، تو میرے آقا نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ چونکہ بیمار تھے اس لیے حضور علیہ السلام نے کھڑے ہونے کا حکم لگایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سواری سے اتارو اور نیچے لے کر آؤ۔ لیکن علماء نے یہ جواب دیا، فرماتے ہیں نہیں، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ قوموا لمریضکم، کہ تم اپنے مریض کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ لفظ سید بولا ہے تو اس میں سیادت کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی ہر سید کے لیے کھڑا ہونا، میری مراد سردار ہے، یہاں پر کھڑا ہونا جائز ہے، تم کھڑے ہو، جس کو اللہ نے سیادت کی ہے تم بھی اس کا احترام کرو۔ یعنی جب ایک مشتق لفظ بولا گیا، جب ماخوذ لفظ بولا جائے تو اس کے مشتق منہوں کا مبدأ اشتقاق کا لحاظ رکھا جائے گا، اور جس سے ماخوذ کیا جا رہا ہے اس کا مفہوم میں لحاظ رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی، کس کو لے گئی؟ سبحان الذی اسری برسولہ ہی نہیں، بے نبی ہی نہیں، بے حبیب ہی نہیں، بلکہ بے عبدہ ہی فرمایا گیا۔ یہاں پر عبودیت کے معنی کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اب کسی کہا جاتا ہے، اب اسے کہا جاتا ہے جو غایت تذلل میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، انتہائی زیادہ عاجزی اور انکساری میں پیش کریں۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے اس لفظ کا جب لحاظ رکھا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ ہمارے آقا نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ اقدس میں انتہائی سب سے زیادہ عاجزی میں پیش کیا، تو رب العالمین نے اس ادا کو پسند کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی جزا یہ ہے اے محبوب کہ اب آپ اپنی ظاہری آنکھوں سے میرا دیدار کر لیجیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ دیکھیے وہ کشتی جسے بار بار جوڑا جائے، کولتار لگائے جائے اور اس کو چربی سے اس کی مالش کی جاتی ہے، اس کی سیکھن کیا جاتا ہے، اس جو بار بار ٹوٹ جائے اس کو درست کیا جائے، اسے کہتے ہیں ہذہ السفینۃ معبدہ، یہ وہ کشتی ہے جو کہ پامال کی ہوئی ہے، جس نے اپنی ہستی کو مٹایا ہوا ہے، بار بار اس کو درست کیا ہوا ہے۔ اب اس راستے کو کہا جاتا ہے جس پر چل چل کے لوگ گھاس کو ختم کر دیتے ہیں، جانبین میں گھاس ہوتی ہے مگر اس راستے پر گھاس نہیں ہوتی، اس کو اب کہا جاتا ہے کہ اس زمین کے خطے نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ان کو ختم کر دیا، یعنی اپنی ہستی کو مٹا دینا جو ہے یہ ابدیت کے مفہوم کے اندر ہے۔ تو میرے آقا کے لیے جب اس لفظ کا اطلاق کیا جائے گا تو اس معنی کے اعتبار سے کہ میرے آقا نے اپنے آپ کو رب کے سامنے بالکل مٹا دیا ہے، تو رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، جس ہستی نے
سب سے زیادہ اپنے آپ کو میرے سامنے فنا کر دیا ہے، اس ہستی کو اس کی جزا میں اللہ رب العالمین سے راتوں رات اپنا دیدار کرا رہا ہوں اور درشن میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پاک ہوئی۔ ظاہر ہے میرے آقا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور میرے آقا نے اپنی ظاہری آنکھوں مبارک سے رب العالمین کا دیدار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے؟ اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں اتنی بات عرض کروں گا کہ نبی کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا سوال نہیں کرتا جو ممکن نہ ہو، جو محالات عقلیہ میں سے ہو اس کا سوال کبھی بھی نہیں کرے گا۔ نبی کا معجزہ جو ہے وہ محالات عادیہ میں سے ہوتا ہے مگر محالات عقلیہ میں سے نہیں ہوتا۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عادتاً تو محال ہے لیکن ہو جاتا ہے، لیکن عقلاً جو چیز محال ہے اس کا تعلق معجزہ سے نہیں دیا جاتا ہے۔ دیکھیے غور کیجیے، چاند کا دو حصوں میں بٹنا یہ کوئی محال امر قیامت میں تو ہوگا، سورج کے واپس لوٹ جانا جو وہ سیدھا چل رہا ہے تو واپس بھی تو آ سکتا ہے، مگر یہ کہ مٹھی میں سورج کا آ جانا اس کو محالات عقلیہ میں شمار کیا گیا ہے، اس کا تعلق معجزہ سے نہیں ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، محالات عقلیہ کے ساتھ تعلق معجزے کا نہیں ہوتا، محالات عادیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک ہوئی اور یہ ایک ایسا امر تھا جو کہ عقلاً تو جائز تھا مگر کہ انسان اوپر پہنچ جائے، زمین سے اوپر اڑنے لگ جائے۔ دیکھیے پرندے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، آج کل راکٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ جب ہم نے اس کو جب غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر یہ بات واضح رہے کہ آدم علیہ السلام اگر آسمان سے زمین پر آ سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں، تو میرے آقا سرکار مدینہ آسمانوں پر کیوں نہیں تشریف لاتا؟ حضور علیہ السلام کو معراج پاک میرے آقا رب کی بارگاہ میں اس میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو ظاہر ہے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب کا دیدار بھی کیا۔ تو نبی کبھی بھی ایسا سوال نہیں کرتا جو محال عقلی ہو، جو ممکن نہ ہو، اس کا سوال کبھی بھی نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا کہ اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر کے بتلا دیا کہ رؤیت باری طرح ممکن ہے، رب کا دیدار ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو میں کلیم اللہ کبھی بھی رب کی باری اس میں سوال نہ کرتا، لیکن اس کے جواب میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رب العالمین نے تو ہماری لن ترانی ہے، موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، جب رب العالمین نے یہ جواب دے دیا تو مطلب یہ ہے کہ موسیٰ یہ سوال ناممکنات میں سے ہے، قابل و قبول نہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ دیدار باری تعالیٰ ممکن نہیں۔ اس بارے میں اتنا عرض کر دوں کہ رب نے یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ ہمارا دیدار نہیں کرایا جا نہیں ہو سکتا ہے، یہ فرمایا لن ترانی، یہ موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں فرمایا لن ترا کہ ہمارا درشن نہیں دیا جا سکتا ہے،
لن نشاہد کہ ہمارا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے ہو، مطلب کیا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں دیکھ سکتے ہو، جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھے گا۔ سوال موسیٰ علیہ السلام بتلا رہا ہے کہ روئے تمہاری طرح ممکن ہے، اور رب العالمین کا جواب بتلا رہا ہے کہ ممکن تو ہے مگر آپ کے لیے نہیں ہے یہ حصہ کسی اور کے لیے ہے۔ اور پھر شب معراج میں میرے آقا کا آنا اور بار بار موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اب تعالیٰ کو دیکھا۔ انا میراج و جمال الحق میں جمال حق کا آئینہ ہوں۔ پیارے بھائیوں دیکھیے غور کیجئے، میرے آقا رب العالمین کے جمال کا آئینہ ہے، ایک آئینہ جو میرے آقا کی زوجہ مطہرہ کے پاس تھا۔ صحابہ کرام جب میرے آقا کی زیارت کا شوق رکھتے تو حاضر ہوتے ہیں اور آئینے کو دیکھتے تو میرے آقا کا چہرے انور اس میں ان کو نظر آیا کرتا تھا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اس آئینے نے ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو اس کو ایسا قبول کر لیا کہ کسی دوسرے کے چہرے کو بھی قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ آئینہ اگر میرے آقا کا دیدار کرے تو دوسرے چہرے کو قبول نہ کرے اور ہمیشہ اس میں سرکار مدینہ کے جلوے چمکتے رہیں، تو میرے آقا جب رب العالمین کا دیدار کر کے آئیں گے تو حضور کے چہرے انور میں ذات ہمیشہ کرے کہ رب العالمین کے جلوے ظاہر نہیں ہوں گے۔ حضور علیہ اور پھر بار موسیٰ علیہ السلام بھیج رہے پھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یار گویا یوں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے خواہش تھی رب کے دیدار کرنے کی، مگر دنیا میں قیامت سے پہلے یہ کسی کی لگی کہ نہیں سوائے آپ کی۔ اب آپ بار بار جائیں اور دیکھیں اور پھر آپ کے اندر رب العالمین کے مختلف شیون کا ظہور ہوتا رہے، مختلف شانوں کا ظہور ہوتا رہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز رب کی نئی نئی شان ہے۔ اور پیارے بھائیوں ادھر دیکھو اور کرو، ہر روز جب نئی نئی شان ہے تو میرے آقا حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے ہر وقت جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ روز سے مراد یہ شب روز نہیں ہے پیارے بھائی، یہ رب جانتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تفصیل اٹھا کے دیکھیے صاحب روح المعانی نے اور تفصیل اور امام راضی نے ادھر بہت زیادہ بحث فرمائی ہے۔ بہرحال میں اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا جب بھی رب کی بارگاہ میں گئے تو مختلف شعور کے مظہر بن کر آئے، اور میرے آقا کا جانا اور 9 مرتبہ جانا اور آنا اس بات کی دلیل ہے کہ گنتی 9 پر ختم ہو جاتی ہے، پھر جب 10 شروع ہوگا پھر 1 آ گیا، پھر 2 جب 11 جب ہوا تو 1 اور 1 2 ہو گئے، پھر 18 پر پہنچ کے پھر آپ کہاں پر جائیں گے؟ 8 اور 1 9 ہو جائیں گے، 19 پر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 1 سے شروع ہو جائے گا معاملہ، یعنی گنتی 9 پر ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا 9 مرتبہ جانا اور پھر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب العالمین کے تجلیات جس قدر کسی مخلوق میں سما کرتی تھی تمام کی تمام ذات مصطفیٰ میں سما گئی۔ جب ایک شیخ عبدالرحیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے بیعت کر دی۔ ایک شیخ کسی شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے بیعت کی۔ آپ نے میں تمہارا حصہ میرے پاس نہیں، شیخ عبدالرحیم کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ ابوالعباس حاضر ہوئے شیخ کی بارگاہ میں، تمہارا حصہ میرے پاس نہیں، شیخ عبدالرحیم کے پاس۔ وہاں پر گئے، حضور بیعت کی۔ انہوں نے فرمایا ہر عرفت رسول اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اللہ کے رسول صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا؟ انہوں نے کہا واللہ یا شیخ ما عرفت، اے میرے شیخ میں نے حضور کو نہیں پہچانا۔ ہم کہہ رہا ہو الى القدس بعد عرفانه ارجع الي،
جاؤ پہلے روح قدس میں جاؤ، مسجد اقصی میں جاؤ، جب حضور کی معرفت ہو جائے اس کے بعد میرے پیچھے آنا۔ وہ کہتے میں گیا مسجد اقصی میں جب میں نے قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالشَّمْسُ وَالنُّجُومُ وَالْقَمَرُ وَكُلُّ نَقْيٍ مَمْنُوعَةٌ مِنْ أَنْوَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے زمین و آسمان کو دیکھا، چاند و سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، ہر شے میں کیا تھی؟ ہر جگہ حضور علیہ السلام کا انوار تھا اور کیا تھا۔ پھر میں جب لوٹا تو انہوں نے کہا ہل عرفت رسول اللہ کی، میں نے کہا جی ہاں حضور، اس سے کوئی پہچان نہیں ہے۔ پھر میں خدا کی قسم ہر جگہ پر حضور ہی کے چل گئے ہیں، ہر جگہ پر حضور ہی کے چل گئے ہیں۔ میرے رب تک پہنچنے کے ہر شے کے اپنے اپنے الگ الگ راستے ہیں۔ انسان کی سانسیں اتنی نہیں جتنا کہ رب تک پہنچنے کے راستے ہیں، مگر وہ اور ہر شخص اپنے اپنے طور پر نکل جاتا ہے، لیکن وہ تمام راستے جمع ہو جاتے ہیں در مصطفیٰ پر آ کر، اور پھر وہیں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ سب کچھ حضور کے دروازے سے لوگ کہتے ہیں غیر سے مدد ایک عبادت کرتا ہوں پھر اجازت نہیں کرتا، کیونکہ دیر آپ لوگوں نے بہت کر دی، میں ناراض نہیں ہوں، لیکن اپنی تقریر کو مختصر کرنے کا تو مجھے حق حاصل ہے۔ کہتے ہیں غیر سے مدد ٹھیک ہے، غیر سے مدد نہیں مانگتے، لیکن اگر میرے اور آپ کے نبی نے اگر غیر اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہو تو پھر کیا کرو گے؟ بخاری شریف حدیث سے سبحان اللہ، بخاری شریف حدیث سے سبحان اللہ، میرے آقا سرکار مدینہ رسول سینہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جانشین شیخ رضی صاحب حسن محمد حامد اللہ صاحب۔ خادم ہے کہ سنگ رکھا میرے ساتھ ہو، بس آخری بات از کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آخری باری اتنی حاصل ہے، یا رسول اللہ حضور آپ کی حدیثیں تو بہت سنتا ہوں پر بھول جاتا ہوں، حضور آپ کی حدیثیں تو بہت سنتا ہوں پر بھول جاتا ہوں۔ میں نے آقا فرمائے تھے ہاں یہ ابو ہریرہ جو بادام کھاؤ پستہ کھاؤ، کسی اچھے حکیم سے علاج کرائے، ہم بھی دعا کرتے ہیں مگر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے یا ابا ہریرہ ابسط رداءک، اپنی چادر بچھا۔ اس زمانے میں صحابہ کرام کے بعد مشکل سے 2 کپڑے ہوا کرتے تھے، بخاری شریف حدیث سے تو آپ نے آتا ہے۔ جب عرض کیا یا رسول اللہ کیا نماز پڑھنے کے لیے 2 کپڑوں کا ہونا ضروری ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اوالی کلکم ثوبان، کیا تم میں چہرے کے بعد 2 کپڑے ہیں؟ تم سوال کر رہے ہو، ایسا سوال کیوں کرتے ہو؟ تمہاری مشکل ہو، اور ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی، نیچے چھوٹی ہوتی تھی تو اس کو اگر چوڑائی میں زیادہ ہوا کرتی باندھ لیا کرتے تھے، اور لمبائی میں زیادہ ہوا کرتی تھی یہاں تک باندھ کے اور آگے سے پکڑ کے رکھتے تھے۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کرام۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 2 چادریں تھیں، ایک اوپر کی ریلا نیچے کی جیسا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا
او سکھ رداءک، اپنی یہ اوپر کی چادر بچھا دو. انہوں اوپر کی چادر بچھا دی. اب اس کی وجہ پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام دعا کرتے تھے. اے ابو ہریرہ میں دعا کرتا ہوں نہیں. حضور علیہ السلام نے 3 لب بھر بھر کے لاتے. اے ابو ہریرہ اسی اپنے طرف لگا لو، سینے سے لگا لو. اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. اس کے بعد فرماتے ہیں ما نسیت بعد ذلك شیئا. اس کے بعد سرکار مدینہ کی کوئی حدیث میں کوئی بھول نہیں. آپ ذرا غور کرو اس پر، اس حدیث پاک کے فقاہت پر غور کرو. میرے آقا سرکار مدینہ سور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار اقدس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حافظہ چاہیے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرو. میں بھی دعا کروں گا. نہیں، میرے آقا انہیں فرماتے ہیں اپنی چادر بچھا دو. اب یہ مجھے بتلاؤ کہ فقیر کس طرح مانگتا ہے؟ چادر آگے بچھا کے مانگتا ہے نا. چادر بچھا دی گئی اور اوپر کے تن پر اب لباس نہیں ہے، یعنی ایک نیچے دھوتی باندھی ہوئی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں چادر بچھی ہوئی ہے. اور جس طرح فقیر بیٹھتے ہیں مانگنے کے لیے، منگتا جس طرح مانگتا ہے، اے ابو ہریرہ اس طرح میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے مانگو. اس طرح آ کے میری بارگاہ میں مجھ سے سوال کرو. اس طرح تم آ کے مجھ سے مانگو گے تو پھر میں عطا فرماتا ہوں. جس طرح کہ انہوں نے اس طرح سے اس انداز میں مانگا تو پھر کیا ہوا؟ میرے آقا نے عطا فرمایا. آپ دیکھیے مانگنے کا سلیقہ بھی نبی سکھلا رہے ہیں اور دے کر بتلا رہے ہیں کہ جناب مانگنا ناجائز ہے، غیر اللہ سے غیر اللہ کا دینا ناجائز ہے. میرے آقا نے میرے آقا حضور علیہ السلام اللہ اکبر. اذا جاء الیہ السائل، بخاری کی جب میرے آقا کے بارے میں کوئی سائل آتا، سوال نہیں آتا، بنا مانگنے والا. میرے آقا نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، کہ سفارش کرنا اجر دیا جائے گا. یعنی جب کوئی میری بارگاہ میں جب کوئی سائل آ جائے تو تم اس کی سفارش کرو. یا رسول اس کو دے دیجیے. پیارے بھائیو آپ دیکھو غور کرو، کوئی دنیا دار شخص ہو، کوئی پیسے والا شخص ہو اور وہ کہیں گے جناب کوئی مانگنے والا آ جائے. ہاں بھی جب آئے نا تو میرا کہا کرو کھڑے ہو حضرت اس کو دے دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ میری ذرا ایسے ہی بندے ہیں. نبی کی حیثیت کسی کے سامنے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھاری بات نہیں آئی. میرے آقا فرماتے ہیں اشفعوا، تم سفارش کرنا. جب اذا جاء الیہ السائل، جب کوئی سائل میری آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں اشفعوا، سفارش کرو تم اس کی. اے میرے صحابہ کھڑے ہو تو سفارش کرو تم اس کی. عرض کرو یا رسول اللہ منگتا حاضر دیجیے. یہ کیوں؟ میرے نبی نے یہ بات کیوں فرمائی؟ کیا حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری یہ شان ہے شان ظاہر کرنے کے لیے؟ نہیں. میرے آقا جانتے تھے بعد میں لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے نبی سے مت مانگو. اے میرے صحابہ تم کھڑے ہو کے کہو یا رسول اللہ دیجیے اس کو. یا رسول اللہ پھر کوئی روٹی مانگنے والا آ جائے گا، کوئی بریانی مانگنے والا آ جائے گا، کوئی شادی کا خواہاں آ جائے گا، کوئی دولت مانگنے والا آ جائے گا، کوئی پیسے کپڑے والا آ جائے گا. حضور تو سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے تو کیسے عطا فرمائیں گے؟ یہ تمہارا کام نہیں، یہ میرا کام ہے. میں کیسے بتاؤں؟ میرے آقا نے
بلسان نبی کی ماشاء اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. میری زبان ہلے گی اس کا کام ہو جائے. خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مقر. خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہوئی یہیں آگے کوئی یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو تجھے در موسیٰ سے نہیں ملتا نا تیرے خدا کے دروازے سے بھی نہیں ملے گا. یہی تو رب نے اپنا دروازہ یہاں بنایا. میرے پھر اب دوبارہ ہم تو ہے اللہ تعالیٰ سے آمین و آخر دعوانا